السلام علیکم اسد صاحب، اور بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے۔ اچھا، بانی پی ٹی آئی کی صحت کا جو معاملہ ہے انسانی مسئلہ تو ہے، لیکن اسے بھی اب سیاسی حکمت عملی سے نفی کر دیا گیا ہے۔ حکومت بانی پی ٹی آئی کی صحت کے مثبت رپورٹ پیش کر رہی ہے، اپوزیشن ماننے سے انکاری ہے۔ عوام کے لیے یہ کنفیوژن کس طرح دور کی جائے گی؟ جی بہت شکریہ۔ اچھا سب سے پہلے آپ نے جو لفظ استعمال کیا کنفیوژن، وہ بالکل درست ہے۔ یہ مسئلہ کافی دنوں سے چل رہا ہے، جب سے بانی پی ٹی آئی کی طبیعت کے بارے میں انفارمیشن آئی کہ ان کی جو رائٹ آنکھ ہے اس کی حالات جو ہیں وہ ٹھیک نہیں ہے۔ اس سے پہلے ان کا چیک اپ ہوا تھا اور اس کی رپورٹ تو یہ تھی کہ وہ اب سب معاملات جو ہیں وہ ٹھیک ہیں، وہ بڑے اچھی طرح انہوں نے پروسیجر کیا، سب کچھ ٹھیک ہو گیا۔ اس کے بعد سے سلمان صفدر صاحب ان کو ملنے گئے تو اس کے بعد ایک اور رپورٹ جو ہے وہ ملی کہ جی وہاں پہ ان کی 85% جو ہے وہ دیکھنے کی جو کیپیسٹی ہے وہ کم ہو چکی ہے اور 15% رہ گئی ہے۔ اچھا، یہ رپورٹ چلتی رہی۔ اس کے بعد اپوزیشن نے خود اس کے اوپر بہت سارے مطالبات کیے، اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ایک دھرنا بھی دیا ہوا ہے، اور اس کے اندر سے ان کے یہ تھا کہ جی ہمارے اپنے فزیشنز چیک اپ کریں ان کا۔ تو اس میں سے حکومت نے بھی روم دیا، تھوڑا سپریم کورٹ نے روم دیا، اور اس کے بعد بانی پی ٹی آئی کا چیک اپ جو ہے وہ ہوا، اور اس کے اندر سے جو رپورٹ سامنے آئی اس کے مطابق تو، اور یہ سلمان قمراجہ صاحب کا اپنا بیان موجود ہے جس کے اندر انہوں نے کہا جی کہ اب ان کی جو ویژن ہے وہ بہتر ہے، اوکے۔ بقول جو ان لوگوں نے ان کا ایگزامینیشن کیا۔ اور یہ وہی ڈاکٹر ہیں جن میں دو ایسے ہیں جو اپوزیشن نے خود نامنیٹ کیے تھے کہ ان کو گھڑی بھی نظر آ رہی ہے، گھڑی کی سوئیاں بھی نظر آ رہی ہیں۔ تو یہاں سے یہ کنفیوژن پیدا ہوئی۔ اب اس کے اوپر مسئلہ صرف یہ ہے کہ آج جو محسن نقوی صاحب کی بھی پریس کانفرنس تھی، اس کے اندر انہوں نے کہا جی کہ ہم نے دعوت دی تھی برسٹر گور کو بھی اور دیگر اور جو اپوزیشن کے رہنما ہیں کہ وہ آ کے جب ان کا معائنہ ہو رہا ہے اس کے اندر شریک ہوئے، لیکن انہوں نے وہ ان سے انکاری تھے۔ اور اس کے اوپر بھی برسٹر گور کا یہ بیان تھا جی کہ ہم نے اس طرح سے ہم نے شامل نہیں ہونا چاہتے ہم اس کے اندر، اور وہ ذرا نا مزید کنفیوژن ایڈ کرتا ہے۔ تو یہ آپ کی بات درست ہے کہ جو عوام ہے ان کے لیے کنفیوژن ہے کہ آیا ان کی جو طبی جو حالت ہے ان کی اس وقت، جو ان کی صحت ہے اس کے اوپر ایک کلیئر چیز نہیں آ رہی۔ تو اس کے اوپر ایک سیاسی پہلو بھی اس کا ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ اس معاملے کو جو ہے وہ ہر طرح سے استعمال کریں گے، وہ کر بھی رہے ہیں۔ حکومت کا اس کے اندر بڑا کلیئر ایک سٹانس رہا ہے کہ ہم جو ان کی شالیمار اسپتال میں کہا گیا تھا آپریشن کی طرف سے کہ ان کو وہاں پہ بھیج دیا جائے، اس کے اوپر کوئی کسی قسم کا حکومتی بیان نہیں ہے۔ البتہ میرے خیال میں اس کے اندر جو بات چل رہی ہے وہ یہ ہے کہ اپوزیشن چاہ رہی ہے کہ اس معاملے کو اور خان صاحب کی جو صحت ہے اس کو ایک بہانہ بنا کے کسی طرح ان کو اڈیالہ جیل سے باہر نکالا جائے اور ان کو کسی ہسپتال کی انوائرمنٹ میں ڈالا جائے۔ تو یہاں پہ سارا معاملہ اس وقت پھنسا ہو۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب یہ بتائے گا کہ محسن نقوی نے تو حالیہ جو پریس بریفنگ کی ہے اس میں علیمہ خان پر کچھ الزامات بھی ان کی جانب سے عائد کیے گئے ہیں۔ کیا واقعی علیمہ خان نے علاج میں رکاوٹ ڈالی ہے یا سیاسی دفاع نظر آتا ہے یہ؟ دیکھیں جی وہ ان کی بہن ہے، اور یہ بات میرا یا کسی اور کا کرنا کہ وہ اپنے بھائی کی ہی علاج کے اندر کوئی رکاوٹ بنے گی یہ تو ذہن نہیں مانتا۔ لیکن جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں اس کے اندر آپ دیکھیں، اگر ہم تھوڑا ماضی قریب میں چلے جائیں تو ایک پی ٹی آئی کی جو اس وقت لیڈرشپ ہے اس کے اندر علیمہ خان جو ہے ان کا بہت بڑا رول ہے۔ اب آپ دیکھ لیں کہ اس پارٹی کے جو بانی ہیں اور اس پارٹی کے جو لیڈر ہیں وہ تو خان صاحب خود ہیں، اور وہ لیکن ہیں جیل میں۔ اس کے بعد سے برسٹر گور ہو جائیں، سلمان اکرم راجہ ہو جائیں، علیمین گندہ پور ہو جائیں، علیمہ خان ہو جائیں، بشرا بی بی خود کیوں نہ ہو جائیں، اس لیڈرشپ کا جو ویکیوم ہے جو کریٹ ہوا ہے اس کے اندر کوئی نہ کوئی داخل ہونا چاہ رہا ہے بڑی دیر سے۔ اور ظاہر ہے پھر یہ جو معاملات ہیں، یہ ویکیوم جو ہے یہ بہت سارے سوالات کو جنم دیتے ہیں۔ اس کے اندر ظاہر ہے جب بھی اس قسم کا معاملات ہوں گے تو یہ سوالیہ نشان جو ہے یہ پیدا ہوگا کہ کوئی اس کا ایک سیاسی پہلو نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ رہی بات کہ ان کی بہن خود سے ان کی علاج کے اندر کسی قسم کی رکاوٹ ڈال رہی ہے، میرے خیال میں یہ بات جو ہے یہ ذرا غلط ہوگی۔ لیکن اس سے کوئی پولیٹیکل مائلیج اگر گین کی جا سکتی ہے تو میرے خیال میں وہ پی ٹی آئی کی ساری تمام لیڈرشپ جو ہے وہ گین کرنے کی کوشش کر رہے ہوں گے۔ اوکے، اچھا یہ مجھے بتائیے، اس ساری صورتحال سے
किसी मुमकिना डील या रिलीफ का रास्ता हमवार होता नजर आ रहा है आपको? देखिए जी, डील जो है वो ताली दो हाथों से बजती है। हुकूमत जो है उनके तमाम बयानात और उनकी जिस किस्म की अप्रोच रही है कि इस मामले को किसी तरफ लेके जाए वो मौजूद है, जिसके अंदर एक नहीं, दो नहीं, 3 दफ़ा हमने जो खबरें मिली वो यही थी कि जी जो बानी पीटियाँ हैं वो खुद जो है वो एक ही इदारे से एक ही तरफ से कोई डील करना चाहती हैं। ज़ाहिर है एक मौजूदा हुकूमत है और उन्हीं ने कोई रास्ता निकालना है इसके अंदर, तो उससे वो इनकारी रहे हैं हमेशा से। क्या इस मौजूदा सूरत हाल के अंदर कोई सिचुएशन चेंज हुई है? मेरा नहीं ख्याल। मौक़िफ़ जो पीटीआई का है और जो बानी पीटीआई आगे लेके चलते हैं उसके अंदर तो यही है कि जी मैं डील करूँगा तो किसी एक इदारे से करूँगा और किसी से नहीं करूँगा, नंबर 1। और इसके अंदर भी सिचुएशन यही है, वरना तो मेरे ख्याल में बड़ा आसान था कि अगर तो डील होनी थी तो वो आज से बहुत देर पहले हो जाती। ना वो जो डील है और जिसकी जमहूरियाँ अभी भी हो रही हैं, ना वो डील जो है वो इस मौजूदा सूरत हाल में इस तरह से हो सकती है, ना आने वाले मुस्तकबिल में हो सकती है, जब तक जो पीटीआई की लीडरशिप जो है उनको बानी पीटीआई कहें कि जी अब हम तैयार हैं टेबल पे बैठने के लिए। कुछ लोग जो हैं वो हुकूमत की तरफ से हैं, कुछ लोग अपोजिशन की तरफ से हैं, और ये जो मसला चल रहा है इसका कोई बाकायदा हल निकाला जाए। जब तक इस टेबल पे दोनों तरफ से एक नीयत से नहीं बैठेंगे लोग कि जी इस मसले को हल करना है, तब तक कोई डील नहीं होगी मेरे ख्याल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।